بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے خیال میں شاید صرف پنڈت ہی پراسرار قوتوں کے مالک ہو سکتے تھے۔ تنوں بھی الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نیلگری اس برف پوش چوٹی کا نام ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، میں نے مارتھا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرا ایک دشمن وہاں چھپا ہوا ہے اور شاید تم کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ مارتھا نے بات کاٹ دی اور میں نے بھی بات آگے نہیں بڑھائی۔ میں نے اٹھ کر قمیض پہن لی اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ جیکٹ پہننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ اس وقت مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ یہ شاید اس مشروب کا اثر تھا جو گزشتہ رات کاشی نے مجھے پلایا تھا، لیکن اس سلسلے میں میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ پالا رات کو مجھے حویلی میں لے گئی تھی جہاں کاشی سے میری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے مجھے وہ خوش ذائقہ مشروب پلایا تھا جس سے میرے اندر لاوا سا کھولنے لگا تھا، لیکن شوبھا کا کہنا تھا کہ مجھے جھیل کے کنارے جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے پایا گیا تھا اور دور دور تک کسی حویلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ سب خواب تھا تو وہ ساری باتیں میرے سامنے کیسے آ رہی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ شدید سردی سے بچنے کے لیے اس قبیلے کے لوگ خاص قسم کی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا وہ مشروب استعمال کرتے تھے۔ میں نے بھی اس مشروب کا ایک گلاس پیا تھا جس کی وجہ سے مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ کاشی نے بتایا تھا کہ شیواگ باز شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے اور وہ مجھے نیلگری کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کرے گا اور اس نے اپنی کوشش شروع کر دی تھی۔ گزشتہ رات میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اگر خواب تھا تو یہ ساری باتیں حقیقت بن کر میرے سامنے کیوں آ رہی تھی؟ میں جیسے جیسے سوچتا میرا ذہن الجھتا گیا۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا دھوپ میں چمکتے ہوئے جھیل کے پانی کو دیکھتا رہا، پھر کنارے کے ساتھ ساتھ آگے چلنے لگا۔ میں بستی اور جھیل کے درمیان جھاڑیوں میں چلتا ہوا بستی کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں رات کو پالا مجھے لے کر آئی تھی۔ بستی کے آخری جھونپڑے سے تقریباً 200 گز آگے ایک بلند ٹیلا تو نظر آ رہا تھا، لیکن اس طرف حویلی تو کیا کسی چھوٹے سے جھونپڑے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ٹیلے پر اس کے آس پاس قدِ آدم جھاڑیاں تھیں۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ٹیلے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر دو عورتوں کو ان جھاڑیوں سے برآمد ہوتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ اسی طرف آ رہی تھی، میرے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، پھر بستی کے باہر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس طرف بستی سے آگے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ پہاڑی علاقوں میں قابل کاشت زمین ہموار نہیں ہوتی، میں نے تھائی لینڈ میں بھی دیکھا تھا اور یہاں بھی ویسی ہی صورتحال تھی۔ کھیت کشادہ سیڑھیوں کی طرح نیچے اوپر دور تک چلے گئے تھے۔ میں باہر گھومتا رہا۔ بستی کے باہر دور تک کوئی عمارت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بستی میں داخل ہو گیا۔ یہ بستی واقعی بڑی پلاننگ سے بسائی گئی تھی، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں تھی۔ جھونپڑوں کے درمیان کشادہ گلیاں تھی، گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت تھی، زیادہ تعداد عورتوں ہی کی نظر آتی تھی۔ بعض عورتیں مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بستی کے مرکزی چوراہے پر پہنچ گیا۔ میرا یہ اندازہ بھی درست ثابت ہوا کہ اس بستی میں ریسٹورنٹ قسم کی ایسی جگہیں ضرور ہوں گی جہاں لوگ بیٹھ کر وقت گزارتے اور گپ شپ کرتے ہوں گے۔ چوراہے پر بڑی رونق تھی۔ ایک طرف جہاں میں کھڑا تھا ریسٹورنٹ قسم کا ہال نما جھونپڑا تھا جس کے فرش پر یاک کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں اور ٹولیوں کی صورت میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ایک طرف عورتوں کا جمگٹا سا لگا ہوا تھا اور شور سنائی دے رہا تھا۔ دو جوان عورتیں زمین پر جھکی بیٹھی پنجہ لڑا رہی تھیں۔ میں آگے بڑھ کر یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ ان دونوں کی کوہنیاں زمین پر ٹکی ہوئی تھیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا رکھی تھی۔ دونوں کی کوشش تھی کہ اپنے حریف کا بازو نیچے جھکا کر اس کا ہاتھ زمین سے لگا دے۔ کبھی ایک طرف دباؤ پڑتا اور کبھی دوسری طرف۔ ان کے ارد گرد جمع عورتیں چلا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ اس ہجوم میں دو آدمی بھی تھے، وہ بھی چیخ چلا رہے تھے۔ دونوں عورتوں میں پنجہ آزمائی کئی منٹ تک جاری رہی۔ دونوں عورتیں دراز قامت اور صحت مند جسم کی تھیں۔ دونوں کے بازوؤں کے مسلز ابھرے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں۔ بقول شخص سے کانٹے کا مقابلہ
مقابلہ تھا اور بالآخر یہ مقابلہ ختم ہو گیا۔ ایک عورت کا بازو بائیں طرف جھکا اور پھر جھکتا چلا گیا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی حریف کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی اور اس کا ہاتھ زمین پر لگ گیا۔ ایک شور سا اٹھا اور فاتح عورت بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں بازو کا مسل تھپ تھپانے لگی۔ اسی دوران میں اس کی نظر میری طرف اٹھ گئی۔ اس نے چیلنج کرنے کے انداز میں مجھے میدان میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا تو کئی عورتوں نے مجھے گھیر لیا اور پکڑ کر زبردستی اس کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ عورت دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس نے آگے جھک کر کوہنی زمین پر ٹکا دی اور تاؤ دلانے والی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ارد گرد کھڑی ہوئی عورتوں اور وہ دونوں آدمی چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں ان کا مطلب سمجھ رہا تھا لیکن میں ایک عورت کا مقابلہ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، مگر بالآخر میں نے بھی اپنی کوہنی زمین پر ٹکا دی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے میری انگلیوں میں انگلیاں پھنسا دی۔ اس کا ہاتھ روئی کے گالے کی طرح نرم اور گداز تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ قریب بیٹھی ہوئی ایک عورت نے چیخ کر کچھ کہا اور میری حریف نے زور آزمائی شروع کر دی۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی۔ اس کے جبڑوں کے مسل ابھر آئے تھے۔ پہلے وہ گھٹنوں پر جھکی ہوئی تھی، پھر نیم دراز ہو گئی۔ اس نے دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکا دیا، حالانکہ یہ فاؤل تھا، مگر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وہ میری ہاتھ کو معمولی سی حرکت بھی نہیں دے سکی۔ میرا بازو کھمبے کی طرح اپنی جگہ پر ٹکا ہوا تھا اور پھر میں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ میری حریف کا بازو آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جھکنے لگا۔ وہ دباؤ کو روکنے کے لیے پوری قوت استعمال کر رہی تھی، لیکن اس کا بازو جھکتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ کی پشت زمین سے 2 انچ اوپر رہ گئی تھی کہ میری نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کا نیم برہنہ سینہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میری حریف کو موقع مل گیا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا اور ہمارے بازو ایک بار پھر سیدھے ہو گئے۔ میری نظروں کا زاویہ دیکھ کر اس نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پہلو بدل کر اپنے آپ کو کچھ اور نمایاں کیا۔ وہ اس طرح مجھ پر حاوی ہونا چاہتی تھی۔ میں اس کی چال سمجھ گیا اور آنکھیں بند کر کے اس کے بازو کو دبانے لگا۔ اس مرتبہ مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور میں نے بڑی آسانی سے اس کا ہاتھ زمین پر لگا دیا۔ ایک آدمی اس عورت کو ہٹا کر میرے مقابلے پر آ گیا۔ وہ میری ہی طرح قد آور اور صحت مند آدمی تھا۔ اس کے بازوؤں کے مسلز بھی ابھرے ہوئے تھے، لیکن وہ 2 منٹ میں شکست کھا گیا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹا تو اس کی جگہ ایک اور آدمی نے لے لی، لیکن وہ بھی 2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹک سکا۔ یہ خبر پورے چوک میں پھیل گئی کہ اجنبی پنجہ آزمائی میں کئی لوگوں کو شکست دے چکا ہے۔ میرے ارد گرد بہت بڑا ہجوم لگ گیا تھا اور مرد بھی اب معقول تعداد میں موجود تھے۔ ایک کے بعد ایک آدمی میرے مقابلے پر آتا رہا اور شکست کھا کر پیچھے ہٹتا رہا، اور پھر جو آدمی لوگوں کو دھکے دیتا ہوا آگے آیا، اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ شیواگ تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ شیواگ نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ بہت دیر سے تمہارے بارے میں سن رہا ہوں، وہ کوہنی زمین پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ آؤ دیکھتے ہیں تم میں کتنی طاقت ہے۔ اس نے مجھے چیلنج کر دیا تھا۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر سنسنی سی پھیل گئی۔ اس بستی کے لوگ شیواگ کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے، اس کی فطرت سے بھی واقف تھے اور شاید انہیں کسی ہنگامے کی بھی توقع تھی، اسی لیے ان کے چہروں پر سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ شیواگ سے اگرچہ آج صبح ہی بدمزگی کی شروعات ہو چکی تھی اور میں فی الحال اس سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی پنگے بازی کر رہا تھا تو میں پیچھے ہٹ کر اپنی سبکی کیسے کرواتا، اور پھر اسی لمحے مجھے مارتھا، دنو اور شوبھا کے چہرے بھی دکھائی دیے۔ وہ عورتوں کو دھکے دیتی ہوئی آگے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی کوہنی زمین پر ٹکا دی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں۔ شیواگ نے میری انگلیوں پر دباؤ ڈالا تو میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے فوراً ہی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ ریفری کے فرائض انجام دینے والا آدمی بھی آگے آ گیا تھا۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور پھر چیخ کر ہاتھ نیچے گرا دیا، گویا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ شیواگ میں بے پناہ طاقت بھری ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری انگلیاں آہنی شکنجے میں پھنسی ہوں، کبھی میرا بازو چند انچ ایک طرف جھکتا اور کبھی شیواگ کا۔ ہم دونوں کے حمایتی چیخ چیخ کر ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ میری حمایت میں دنو اور مارتھا وغیرہ تو تھی ہی، بستی کی دوسری عورتیں بھی میری حمایت میں چیخ رہی تھیں، جبکہ شیواگ کے حمایتیوں کی تعداد کم تھی۔ 3-4 منٹ گزر گئے، مقابلہ ابھی
अभी तक बराबर था। कभी शिवाग का हाथ चंद इंच झुकता और कभी मेरा। अचानक मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा, मुझे अपनी कुव्वत सलब होती हुई महसूस होने लगी। शिवाग मेरा हाथ दबा रहा था, मैं मजाहमत कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो रहा था। मेरा हाथ बदस्तूर झुकता जा रहा था। जमीन से मेरे हाथ का फासला सिर्फ 3 इंच रह गया था। धन्नो, मार्था, शोभा और मेरे हमायती बस्ती की औरतें चीख रही थी, मुझे संभलने का मशवरा दे रही थी। शिवाग के हमायती भी चिल्ला चिल्ला कर इसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। मेरे दिमाग को एक और झटका लगा। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई पुरअसरार कुव्वत शिवाग की मदद कर रही थी। मैंने शिवाग की तरफ देखा, इसके चेहरे पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी। इसकी पुश्त पर एक हेबला सा नजर आया। मेरा हाथ 1 इंच के करीब मजीद झुक गया था। ये शिवाग की जिस्मानी कुव्वत नहीं थी वो जो मेरा हाथ दबा रही थी। कोई और पुरअसरार कुव्वत इसकी पुश्त पर थी जो मुझे शिकस्त देने की कोशिश कर रही थी। और फिर अचानक मेरे अंदर भी हलचल सी मचती हुई महसूस हुई। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे अंदर अंगड़ाई ले रहा है। मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। शिवाग की आंखों में वहशत सी भर गई। हमारे बाजू एक बार फिर सीधे खड़े हो गए। शिवाग पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था लेकिन इस मर्तबा वो मेरे हाथ को मामूली सी हरकत भी नहीं दे सका। तुम अगर चाहो तो अपने साथियों से मदद ले सकते हो, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम लोग मिलकर भी इस खेल में मुझे शिकस्त दे दो तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर बस्ती छोड़कर चला जाऊंगा। शिवाग ने मेरी तरफ देखा। इसकी नजरों में बेपनाह नफरत थी। इसने चीख कर अपने आदमियों से कुछ कहा। पहले एक और फिर दूसरा आदमी भी इसकी मदद के लिए आगे आ गया। वो तीनों मेरा बाजू मोड़ने के लिए पूरी कुव्वत ब्रोए कार ला रहे थे लेकिन मेरा बाजू खंबे की तरह खड़ा हुआ था। शिवाग की पुश्त पर वो हेवला अब भी मौजूद था और अब तो वो हेवला मेरी नजरों के सामने वाज़े होता जा रहा था। जुरियों भरा चेहरा, सर के बाल लंबे और बर्फ की तरह सफेद थे और चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। दाढ़ी और मूंछों के बाल भी सफेद थे। मूंछें भारी, बहुत लंबी और दोनों तरफ फैली हुई थी। दाढ़ी भी छाछ की तरह फैली हुई थी। मैं शिवाग को नहीं, इसकी पुश्त पर इस हेवले को देख रहा था और फिर मैंने भी अपने अंदर की कुव्वत इस्तेमाल करना शुरू कर दी। शिवाग और इसके दोनों साथियों के हाथ ही नहीं बल्कि वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ झुकने लगे। वो पुरअसरार जुर्रियों भरा चेहरा अब कुछ बदहवासा होता नजर आ रहा था। इसका मुंह खुला हुआ था और आंखें जैसे फटी पड़ रही थी। मैंने अपना हाथ को हल्का सा झटका दिया। इन तीनों के हाथ जमीन पर लग गए। शिवाग के दोनों साथी कलाबाजी खाकर दूर गिरे थे। शिवाग दूसरे हाथ से अपनी उंगलियां सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में नफरत 2 चंद हो गई थी। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। ये तो मजाक था। वो मेरी तरफ देखते हुए हकारत अमेज लहजे में बोला, शाम को मुकाबला होगा। अगर तुमने नीला कोबरा पकड़ लिया तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। इसके अल्फाज से मजमा पर एक लम्हे को सन्नाटा सा तारी हो गया। शिवाग और इसके साथी पैर पटकते हुए चले गए। इनके जाते ही मजमा में गोया जिंदगी लौट आई। मेरी फतह पर लोग खुशी से उछलने लगे। वो दराज कामत औरत जिसे मैंने सबसे पहले शिकस्त दी थी आगे बढ़कर तेजी से झुकी और दूसरे इलमे इसने मुझे कंधे पर उठा लिया। मैं हाथ पर मारता रह गया लेकिन इन कबायली औरतों ने चौक पर मेरा जुलूस निकाल दिया। मेरी फतह पर इनकी खुशी देखकर शिवाग के बारे में इनके जज्बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। बस्ती के लोग मुझसे लिपटे जा रहे थे। हर शख्स इस तरह खुशी का इजहार कर रहा था जैसे मैं इन्हीं में से हूँ और मैंने इनके लिए कोई बहुत बड़ा मार्का सर किया हो। धनों की खुशी भी काबिले दीद थी। वो बार बार मुझसे लिपट रही थी। इसका बस नहीं चलता था कि मुझे अपने अंदर समो लेती। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि मैंने पंजा आजमाई में इस कबीले के एक मोतबर शख्स को शिकस्त दी थी। लोगों की हमदर्दियां इसके साथ होनी चाहिए थी लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हो रहा था। मुकाबले के दरमियान भी लोग ज्यादातर मेरी ही हौसला अफजाई करते रहे थे और मेरी जीत पर तो वो नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके दिलों में शिवाग के लिए कितनी नफरत थी। ये हंगामा अभी जारी था कि काशी की मुहाफिज पाला किसी तरफ से नमूदार हुई। इसके साथ 2 नेजा बरदार मर्द भी थे। पाला और इन दोनों नेजा बरदारों को देखकर लोग इधर उधर हट गए। पाला मेरे करीब आकर रुक गई। तुम्हें काशी ने तलब किया है अभी और इसी वक्त। इसका लहजा बिल्कुल सपाट था। मैं पाला के साथ चल पड़ा। धनो वगैरह भी आगे बढ़ी तो पाला ने इन्हें रोक दिया। तुम लोग नहीं। इसने बारी बारी इन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग यहीं ठहरो या अपने झोंपड़े में चली जाओ। काशी जरूरी समझेगी तो तुम लोगों को भी बुला लेगी। धनों के चेहरे के
تاثرات بگڑ گئے لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ میں اور پالا ساتھ ساتھ تھے اور دونوں نیزہ بردار ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کاشی کا جھونپڑا بستی کے مرکزی چوک سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ جھونپڑا دوسرے جھونپڑوں کے مقابلے میں خاصا بڑا تھا۔ باؤنڈری وال نے اچھی خاصی جگہ گھیری ہوئی تھی۔ ایک محافظ بیرونی دروازے کی اندر کی طرف صحن میں موجود تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے دونوں نیزہ بردار بھی وہیں رک گئے اور میں پالا کے ساتھ تقریباً 10 گز کا مزید فاصلہ طے کر کے جھونپڑے کے دروازے میں داخل ہو گیا، جس کے سامنے برآمدے کی طرح سائبان بھی بنا ہوا تھا۔ یہ حال نما کمرہ خاصا بڑا تھا۔ اس کی دائیں طرف ایک مختصر سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پر یاک کی کھال کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ پالا نے پردہ ہٹا کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود وہیں رک گئی۔ میرے ذہن میں اس حویلی کا تصور ابھر آیا جس کی سیر میں نے گزشتہ رات کی تھی، لیکن یہ جھونپڑا اس حویلی سے بہت مختلف تھا۔ یہ کمرہ بھی خاصا وسیع تھا۔ فرش پر یاک کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف سنگل صوفے کی طرح لکڑی کی ایک بدی سی کرسی پر کاشی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایسی ہی 2 کرسیاں اور بھی پڑی تھیں۔ کرسی کی پشت اونچی تھی اور کاشی دونوں بازو ہتھوں پر ٹکائے بڑی تمکنت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہیں، تاہم اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ قبیلے کی سردار کے سامنے پیش ہونے کے آداب کیا ہوتے ہیں، تاہم کاشی نے بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ آگے بڑھایا تو میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کاشی کل صبح ہمارے جھونپڑے میں آ چکی تھی۔ اس وقت اس کا انداز بے تکلفانہ تھا رات کو، لیکن میں رات کا ذکر بار بار نہیں کروں گا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس وقت مجھ پر کاشی کا روب سا طاری ہو رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں جھجکتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کاشی اس کمرے میں اکیلی نہیں تھی۔ دائیں طرف ایک دروازے کے قریب ایک نوجوان خادمہ بھی کھڑی تھی۔ دروازے کے سامنے پردے کی بجائے رنگ برنگے موتیوں کی لاتعداد جالریں لٹکی ہوئی تھیں اور یہی جالریں پردے کا کام بھی دے رہی تھیں۔ دروازے سے ذرا ہٹ کر دیوار کے قریب اسٹول کی طرح چبوترے پر شیشے کا ایک بڑا سا مٹکا رکھا تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ کاشی نے دروازے کے قریب کھڑی ہوئی خادمہ کو اشارہ کیا۔ وہ اندر چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد لکڑی کی ایک تشتری میں انابی رنگ کے مشروب سے بھرے ہوئے 2 گلاس لے آئی۔ دونوں گلاس اس نے کرسیوں کے درمیان رکھی ہوئی کافی ٹیبل قسم کی بدی سی میز پر رکھ دیے۔ کاشی نے ایک گلاس اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ لو پیو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا ذائقہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ میں اچھل پڑا۔ میرے ذہن میں رات کا منظر ابھر آیا۔ کاشی نے اسی طرح مجھے مشروب پیش کیا تھا، گویا گزشتہ رات اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ شاندار حویلی، کمروں کی دیواریں اور کھڑکیوں پر لہراتے ہوئے رنگ برنگے وہ ریشمی پردے، وہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر وہ خواب تھا تو کیا خواب میں نظر آنے والی ہستی بھی جانتی ہے کہ وہ خواب میں دیکھنے والے کے روبرو موجود تھی؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو پھر کاشی کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہ مشروب پہلے بھی پی چکا ہوں؟ ہم میں ابھی گفتگو کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ کاشی مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وجہ اس کا وہ لباس تھا، گھٹنوں سے اوپر کھال کا سکرٹ اور سینے پر سامنے یاگ ہی کی کھال کا مختصر سا ٹکڑا۔ اچانک ایک چھناکا ہوا اور میں اچھل پڑا۔ کاشی بھی ایک لمحے کو بدحواس سی ہو گئی تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا اور مجھے اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دیوار کے ساتھ چبوترے پر رکھا ہوا شیشے کا مٹکا ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ پانی چاروں طرف بہہ گیا اور رنگ برنگی مچھلیاں زمین پر تڑپنے لگیں۔ میری طرح کاشی بھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کو دھواں ہو گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ میں زمین پر تڑپتی ہوئی مچھلیوں کو اٹھانے کے لیے لپکا تو کاشی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینچتی ہوئی اس کمرے میں گھس گئی جس کے دروازے پر رنگ برنگے موتیوں والی جالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ خواب گاہ تھی جس میں دائیں طرف لکڑی کے ایک تخت پر یاک کی کھالوں کا بستر بچھا ہوا تھا۔ پچھلی طرف ایک کشادہ کھڑکی تھی، اس کے سامنے بھی موتیوں والی جالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ پلنگ کے سامنے 2 آدمیوں کے بیٹھنے کے لیے چبوترا بنا ہوا تھا۔ کمرے میں ضرورت کی اور چیزیں بھی موجود تھیں۔ بیٹھو، کاشی نے چبوترے کی طرف اشارہ کیا اور باہر کھڑی ہوئی خادمہ کو بلا کر دوسرے کمرے سے مٹکے کے ٹکڑے اور مچھلیاں اٹھا لینے کا حکم دیا۔ کاشی پلنگ پر چڑھ کر پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس شیطان کو پتا چل گیا ہے کہ تم یہاں آئے ہو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ کمرہ محفوظ ہے، یہاں اس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے تمہیں اس کمرے تک محدود کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، ایسا بھی
بھی نہیں ہے۔ کاشی بولی غلطی میری تھی، تمہارے یہاں آنے سے پہلے مجھے بندوبست کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال اس وقت ہم یہاں محفوظ ہیں اور اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ دراصل میں گزشتہ رات کی ملاقات کا حال جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، کل صبح تمہارے جھونپڑے میں ملاقات ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ نہیں، اس کے علاوہ۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاشی نے جواب نہیں دیا، وہ میرے اس سوال پر محض مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور، میں نے کہا۔ میری نظریں بدستور اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ شیواگ کو تم سے کس بات پر اختلاف ہے؟ وہ نہایت کمینہ اور خبیث شخص ہے۔ کاشی نے جواب دیا، کسی سے اختلاف کے لیے وہ کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کے ساتھ لوگوں کا رویہ تم نے آج دیکھ لیا۔ تم اجنبی ہو اور وہ اس قبیلے کا ایک فرد۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر اس بستی کے لوگوں نے ایک اجنبی کی جیت کا جشن منایا۔ اس کی وجہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ تم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ سردار منتخب ہونے سے پہلے میں ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ میں کھلے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا مطلب ہے تم نے ایک اہم شرط پوری نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے قبیلے پر عذاب نازل ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ کاشی نے ہلکا سا کہا لگایا۔ وہ شیطان ہر شخص سے یہی کہتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ اس کا اندازہ تم نے آج لگا لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ صرف 2-4 آدمی ہیں، لیکن اگر ایک جھوٹی بات بھی بار بار دہرائی جائے تو اس پر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے اور لوگ اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ کاشی نے کہا، جس شخص کے حوالے سے شیواگ نے مجھ پر الزام لگایا تھا وہ بار بار اس کی تردید کر چکا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ شخص مردانہ صلاحیتوں سے محروم ہے، اس لیے اس پر الزام میں کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ؟ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ قبیلے کی بہت سی عورتیں اس کی گواہی دیتی ہیں، کاشی نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، بہرحال یہ ایک مختلف موضوع ہے اور تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اپنے مقصد پر توجہ دینی چاہیے، جس کے لیے تم اتنا طویل اور کٹھن سفر کر کے آئے ہو۔ تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میرے دماغ میں ایک بار پھر سنسناہٹ ہونے لگی۔ گزشتہ رات کی ملاقات خواب تھی یا حقیقت؟ اب وہ ساری باتیں دہرائی جا رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ بہرحال میں ان باتوں کو دہرانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ لبے لباب یہ تھا کہ کاشی اور اس کا یہ قبیلہ صدیوں سے اس راستے کے محافظ کے فرائض انجام دے رہا تھا جو نیلگری کی طرف جاتا تھا۔ تلکو جھیل کے کنارے پر آباد یہ قبیلہ ان برف پوش چوٹیوں کو بہت مقدس اور پوتر سمجھتا تھا، اور ان کے عقیدے کے مطابق ان برف پوش چوٹیوں میں ایک ایسی مہان شکتی خوابیدہ تھی جو اگر کسی غلط آدمی کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو جھیل کا پانی اس بستی اور قبیلے کو نگل جاتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔